اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا یا ارحم الراحمین اللهم اهله علينا بالامن والايمان والسلامة والاسلام والعافية والمجلة والدفاع الاسقام والعون على الصلاة والصيام والقيام وتلاوة القرآن اللهم سلمنا لشهر رمضان وتسلمه منا وسلمنا فيه حتى ينقضي عنا شهر رمضان وقد عفوت وغفرت لنا ورحمتنا۔ اے اللہ اس مہینے کو ہمارے لیے سلامتی، ایمان، امن، اسلام، کثرت سے عافیت، بیماریوں سے حفاظت اور نماز، روزے، قیام اور قرآن کی تلاوت میں مدد کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں رمضان کے مہینے میں عافیت عطا فرما، ہم سے اسے قبول فرما، ہمیں اس میں امن عطا فرما یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے اور تو نے ہمیں بخش دیا، ہمیں بخش دے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرمائی۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہم اپنا رمضان 2026 کا پلانر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ سورہ ملک کی آیات بھی آغاز کریں گے۔ اگر آواز کلیئر نہ ہو تو مجھے بتا دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ صحیح، ہاں جی، تو پہلے دیکھتے ہیں اپنے رمضان پلانر کو۔ آپ سب کے پاس اپنا اپنا پلانر ہے، کسی نے پرنٹ کروایا ہوگا اور کسی نے اسے خود بنانا ہے، تو دونوں ہی صورت میں بیسٹ، جو خود بنائے گا اس کے لیے بھی اچھا اور جس نے پرنٹ کروا لیا تو بھی کوئی بات نہیں، لیکن ہم نے اس جرنل کو لے کے چلنا ہے، اسے فالو کرنا ہے اور ہم نے اپنی گروتھ پہ کام کرنا ہے رمضان میں، ٹھیک ہے؟ آپ گرو کریں گے آپ کے لیے، میں گرو کروں گی میرے لیے۔ ہو سکتا ہے اس رمضان آپ لوگ بچے ہم سے زیادہ گرو کر پائیں، ہم سے زیادہ سیکھ پائیں، اللہ کی بارگاہ میں آپ کی عبادت، آپ کی کوشش ہم سے زیادہ قبول ہو۔ اسی لیے نہ عمر کی کوئی قید ہے، نہ یہ ہے کہ اس نے کیا تو یہی زیادہ کر سکے گا۔ ہمیشہ امید یہ رکھیں کہ رب تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے اور وہ ہر بندے کے عمل کو اپنے پاس ریکارڈ کر رہا ہے۔ تو خلوص کے ساتھ اللہ پہ یقین رکھتے ہوئے اس رمضان میں انٹر ہونا ہے، خوب ساری دعائیں کرنی ہے، اپنے ساتھیوں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، مجھے بھی یاد رکھنا ہے اور اپنی گروتھ پہ فوکس کرنا ہے، سستی نہیں کرنی۔ جب جب سستی ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل پڑھ لینا ہے اور شیطان کو اور سستی کو بھگا دینا ہے۔ رمضان اسپارکس گیٹ ریڈی، منی اسٹیپس میگا بلیسنگز، یعنی کہ چھوٹے چھوٹے قدم لیکن بہت بڑا اجر۔ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان کا اجر تو بہت بڑا ہوتا ہے، رمضان میں اجر دگنا تگنا کر دیا جاتا ہے۔ پری رمضان سیشن میں ہم نے ان سب چیزوں کے بارے میں دیکھا تھا۔ رمضان ایک مقدس مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اس میں روزے رکھے جاتے ہیں، عبادت کی جاتی ہے، صلہ رحمی کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہمیں ڈبل ریوارڈز عطا کرتے ہیں۔ اسی لیے اس رمضان ہم کوشش کریں گے کہ اچھے کام پہلے سے زیادہ کریں، زیادہ دعائیں کریں، دوسروں کی مدد کریں اور خود کو اللہ سے قریب کرنے کی کوشش کریں گے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم اپنے دل کی صفائی کرتے ہیں تاکہ اللہ کے قریب ہو سکیں۔ اچھا جی، اب دل کی صفائی کیسے کر سکتے ہیں؟ دل کی صفائی کیسے کرنی ہوگی؟ کیا پڑھنا ہوگا دل کی صفائی کرنے کے لیے؟ استغفار پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ جتنا استغفار، ہاں جی سمائے کا ٹھیک کہہ رہی ہیں، استغفار کرنا ہوگا۔ اب یہ آپ کے سامنے آپ کا فاسٹنگ ٹریکر ہے، آپ جتنے روزے رکھیں گے آپ یہاں پہ ٹریک کر سکتے ہیں کہ آپ کے کتنے روزے ہو گئے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا اپنا پرسنل کام ہے۔ اوکے، سہرین نے کہا تھا تو یہ فاسٹنگ ٹریکر ہو گیا آپ کا فرسٹ پیج۔ پھر ہم نے گڈ ایکشنز کے ہیبٹ ٹریکر کو اس دن بھی دیکھا تھا کہ ہم نے اپنی یہاں پہ ایسے کام لکھنے ہیں، ایسے اعمال لکھنے ہیں کہ جنہیں ہم چاہتے ہیں اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اڈاپٹ، ریپیٹ اینڈ گرو، یہاں پہ یہ دیکھیں تو یہ 30 ڈیز کے آپ کو وہ دیے ہوئے ہیں سرکلز، جن پہ آپ مارک کر سکتے ہیں یا ان کو کلرنگ فل کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی وہ عادت جو آپ اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں آپ اس رمضان اسے اڈاپٹ کریں
اس کو 30 ڈیز تک ریپیٹ کریں اور پھر اس کے ساتھ جڑ جائیں. تو یہ پیج آپ نے خود کرنا ہے, اس کو فل کرنا ہے, اپنی 5 عادتیں اس میں فل کریں اور پھر اس کو ریپیٹ اور اس کے ساتھ گرو کرتے رہیں. پھر یہ اگلا پیج بھی ہیبٹ ٹریکر کا ہے, جس میں آپ نے اپنی ایسی عادتیں لکھنی ہیں جو آپ کو نہیں پسند یا جو اللہ کو نہیں پسند, لائک غصہ کا آنا, یا پھر اوور ٹیمپرڈ, یا بہت زیادہ بولنا, بہت زیادہ اسکرولنگ کرنا, ماما بابا سے بدتمیزی کرنا, بھائی بہنوں کے ساتھ جھگڑا کرنا. صحیح ہے, ایسی کوئی بھی 5 عادتیں ہیں جو آپ اپنے اندر چینج کرنا چاہتے ہیں, وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے بریک ونس اینڈ ریپیٹ ڈیلی. ٹھیک ہے, یہ جرنل کی سٹارٹنگ ہے. اس کے بعد ڈیلی ٹو ڈو لسٹ ہے. ڈیلی ٹو ڈو لسٹ مسواک کے اوپر ایک پوسٹ آپ کے ساتھ چینل پہ شیئر کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہاں ڈیلی ٹو ڈو لسٹ میں آتا ہے یوز آف مسواک, کیونکہ مسواک استعمال کرنا سنت بھی ہے, صحت کے لیے بھی اچھی ہے اور اجر بھی دے گی. جب اتنے سارے بینیفٹس مل رہے ہیں تو ہم وہ کام کیوں نہ کریں؟ تو ہمیں تو کرنا چاہیے. جب ہمیں اتنے سارے بینیفٹس مل رہے ہوں اور رمضان کی ہونے کی وجہ سے ان بینیفٹس کا اجر جو ہے, ریوارڈ جو ہے وہ ڈبل ہو رہا ہو, سو وی ہیو ٹو ڈو دیٹ نا. اس کے بعد کم سے کم استغفار ایٹ لیسٹ کم سے کم 100 ٹائمز. آپ سب نے اپنا اپنا شیڈیول بنایا ہے, بہت زبردست شیڈیولز ہیں, آپ اسی کے ساتھ گرو کر سکتے ہو, چاہو تو اس میں ایڈیشن کر سکتے ہو. یہ آپ کے لیے گلمس ہے. مارننگ اسکار, ایوننگ اسکار آپ یہاں پہ مارک بھی کر سکتے ہو, کبھی کچھ بھول جاؤ تو اس سے ٹیلی بھی کر سکتے ہو. لا الہ الا اللہ کم سے کم 100 مرتبہ, لا حول ولا قوت الا باللہ کم سے کم 100 مرتبہ دن میں. درود پاک بھی 100 ٹائمز کم سے کم. آپ نے روز کلاسز لینی ہے, چیریٹی کرنی ہے. چیریٹی میں صرف پیسہ نہیں ہوتا. اگر آپ کسی کی مدد کر رہے ہو, اگر آپ کسی کو مسکراہٹ دے رہے ہو, کسی کو ہنسا رہے ہو, آپ کسی کے راستے سے پتھر ہٹا رہے ہو, وہ بھی صدقہ ہے میرے بچوں. تو چھوٹے چھوٹے صدقوں سے اپنی رمضان کا آغاز کریں گے. آج کی جو آیت ہے اس کے ساتھ جو ایک اٹیچڈ حدیث ہے وہ بھی آپ کو بتائے گی کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کیا ہوتی ہیں. پھر تسبیح, تمہید اور تکبیر, یعنی کہ سبحان اللہ, الحمدللہ اور اللہ اکبر ہر نماز کے بعد 33 اور 34 ٹائمز منیمم. صحیح. پھر اپنے پیرنٹس کی ہیلپ کرنی ہے, افطار لگانے میں, افطار اٹھانے میں. مما کو تنگ نہیں کرنا, کہ مما بھی روزے سے ہوتی ہیں, مما کو بھی روزے میں تکلیف ہوتی ہے, رائٹ. مما کا بھی تو پانی بند ہوتا ہے, کھانا بند ہوتا ہے, مما بھی کام کر رہی ہوتی ہیں, ہم سے زیادہ کام کر رہی ہوتی ہیں. تو مما کو تنگ نہیں کرنا, بابا کو تنگ نہیں کرنا, گھر میں کسی کو تنگ نہیں کرنا, بھائی بہنوں کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا, رمضان کو بہت اچھے طریقے سے اسپینڈ کرنا. اور اگر آپ یہ سارے کام کریں گے تو وہ بھی ہیلپنگ کے ہی زمرے میں جاتے ہیں. اگر آپ اپنے بھائی بہنوں سے جھگڑیں گے نہیں تو آپ اپنی مما کی ہیلپ ہی کر رہے ہیں نا ایک طریقے سے. اگر آپ مما کی دستر ڈائننگ ٹیبل سیٹ کرنے میں اور ڈائننگ ٹیبل کو دوبارہ سے کھانے کے برتن اٹھانے میں مما کی مدد کر رہے ہیں تو بھی آپ کو ثواب ملے گا. یہ تو چھوٹی چھوٹی بات ہے. افطار کے بعد اگر آپ اپنے گھر والوں میں سے پانی پلا رہے ہیں, کسی نے کوئی کام کہہ دیا, آپ اس کا کام کر کے دے رہے ہیں اچھی نیت کے ساتھ, تو اس کا بھی آپ کو اجر ملے گا. تو اپنے گھر کے اندر چھوٹی 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 نیکیاں ڈھونڈیں, چھوٹے چھوٹے موقع ڈھونڈیں. صحیح ہے, ان چانسز کو مس نہ کریں. اگر تو آپ کے گھر میں کوئی میڈ ہے تو اس کے ساتھ اچھے سے بات کریں, ان کا بھی روزہ ہوتا ہے, ان کو تنگ نہ کریں. اگر وہ گھر کی صفائی کر رہی ہیں تو ان کے لیے کام نہ بڑھائیں. ٹھیک ہے. اور پھر اپنی پرسنل کسٹمائز دعا. پرسنل کسٹمائز دعا میں ہمارے ساتھ عمر نے بڑی اچھی دعائیں شیئر کی ہیں, چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ہیں. آپ سب نے, بختاور نے بھی شیئر کی تھی کچھ دعائیں, عمر نے بھی شیئر کی تھی, اور اس کے بعد عمر نے ایک PDF شیئر کیا ہے جس میں چھوٹی 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 دعائیں ہیں, میرے چھوٹے چھوٹے سے بچوں کے لیے چھوٹی چھوٹی سی دعائیں. تو ان دعاؤں کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں ڈیلی اس میں. اب یہ جرنل کا انٹرو تھا جسے آپ نے ڈیلی بیسس پہ خود دیکھنا ہے, اپنے آپ کو خود انسپیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, خود اپنا محاسبہ کرنا ہے, خود اپنا چیک رکھنا ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کتنا ریوارڈ چاہیے ہے, آپ کو پتا ہے آپ نے اللہ تعالیٰ سے کیسے کنیکشن بلڈ کرنا ہے. اللہ تو ہم سب کا ہے, اللہ تو میرا ہے, آپ کے لیے آپ کا, میرے لیے میرا. تو پھر اللہ کے ساتھ ہم نے اپنے طریقے سے کنیکشن کو اسٹیبلش کر کے مینٹین کرنا ہے. اب ہم چلتے ہیں ڈے 1 کی طرف. آج 15 منٹس کلاس میں لیٹ ہوگا, اس کے 15 منٹس ہمارے انٹرو میں چلے گئے, فرسٹ ڈے تھا. صحیح. اور اگر آپ لوگ کہیں گے تو ہم سورہ ملک کل سے سٹارٹ کر دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور ہم ٹائم سے کلاس ختم کر لیں گے, جیسے آپ لوگ کہیں. عمر بھی غائب ہیں, معیز بھی غائب ہیں.
چلیں جی، اب کرتے ہیں اپنے ڈے 1 کا آغاز. ڈے 1 آپ کو جرنل کے ہر پیج پہ یہ ایک چیک باکس ملے گا جس میں آپ نے اپنی نمازیں پڑھ کے اور اپنی ٹو ڈو لسٹ کو ٹک کرنا ہے. صحیح ہے، ٹو ڈو لسٹ آپ کو پیچھے دے دی گئی ہے، لیکن ہر پیج پہ آپ کو ایک یہ کالمز ملیں گے جن کو آپ نے ٹک کرنا ہے، وہ آپ کے ریمائنڈرز کے طور پہ ہیں. آج کی آیا ہے، کیونکہ سٹارٹنگ کے 10 ڈیز ہم قرآنک آیات کو لے کے چلیں گے، تو آج کی آیت ہے جو ہمیں بتاتی ہے محنت میں عظمت. جو محنت کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ ریوارڈز کے راستے کھول دیں گے. آج کی آیت سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69 ہے. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور جو لوگ ہماری راہ میں جدوجہد کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیتے ہیں. ابھی تو ہم اسی محنت کی بات کر رہے تھے، اسی جدوجہد کی بات کر رہے تھے. جو لوگ اللہ کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جدوجہد کرتے ہیں، ہم نے ابھی دیکھا نا کہ مما کا ہاتھ بٹانا، گھر والوں کے چھوٹے چھوٹے کام کرنا، میڈ کے کام کو آسان کر دینا، مسجد میں جانا تو کسی انکل کی ہیلپ کر دینا، جو مما بابا کہہ رہے ہیں اس کو فالو کرنا، یہ سب محنت میں آتا ہے. کیونکہ جو ماما بابا کو رسپیکٹ کرتا ہے، ان کی بات مانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بچے سے خوش ہوتے ہیں. تو ہم نے اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنی ہے. رمضان شروع ہو رہا ہے، ہم نے اپنے گول سیٹ کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں پہلے ہی دن اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ میرے بندو، اگر تم نے اللہ کے لیے جدوجہد کی، اللہ کے راستے میں محنت کی، تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہیلپ کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں، ہے نا. اور اسی اسٹرگل، اسی جدوجہد، اسی محنت کے چلتے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کا تحفہ دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں گے. اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کی ہر محنت میں، ان کے ہر اسٹیپ پہ، ان کی ہر کوشش میں اللہ کوشش کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے. جیسے کہ ہمیں سورہ محمد کی آیت نمبر 17 سے پتہ چلتا ہے، اور جن لوگوں نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا ہے اللہ نے انہیں ہدایت میں اور ترقی دی ہے اور ان کے حصے کا تقوی عطا فرمایا. یعنی کہ جنہوں نے کوشش کی اللہ تعالیٰ نے ان کو تھام لیا. پھر سورہ محمد کی آیت نمبر 7 ہمیں بتاتی ہے کہ اے ایمان والوں، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا. اگر آپ نے پہلا قدم اٹھایا تو آگے کے قدم میں اللہ تعالیٰ آپ کا خود ساتھ دیں گے. ٹھیک ہے، تو اللہ کی طرف ہمارا ایک قدم اور پھر آگے تمام معاملات اللہ تعالیٰ خود سنبھال لے گا. اللہ تعالیٰ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، وہ تو رحیم ہے، وہ تو کریم ہے، وہ مجیب ہے، وہ مقیت ہے. پھر وہ تو بہت محبت کرتا ہے. اب اللہ کو وہ عمل پسند ہے. ایک حدیث ہمیں بتاتی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. اب میں نے بختاور کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ بختاور روز جو ہم پڑھ رہے ہوں گے، مینس کہ جیسے ہم نے آج یہ آیت پڑھی ہے تو یہ بختاور گروپ پہ شیئر کریں گی. ٹھیک ہے، اب چاہیں تو یہیں سے اسکرین شاٹ لے لیں، چاہیں تو آپ اپنے پاس سے کہیں سے بھی شیئر کر دیں. سہرین میں آپ کی ڈیوٹی یہ لگا رہی ہوں کہ ان آیات کے ریفرنسز میں ہم جو حدیث ڈھونڈیں گے ایٹ لیسٹ ان 10 دنوں میں، ان 10 دنوں کے بعد ہم ڈیوٹی کو شفل کر دیں گے. ٹھیک ہے، یہ والی ڈیوٹی ہم بختاور پہ شفٹ کر دیں گے یا کسی اور پہ شفٹ کر دیں گے. لیکن ان 10 دنوں میں چاہوں گی سہرین کہ جو حدیثیں میں یہاں کوٹ کر رہی ہوں گی ان کے نمبرز بھی میں یہاں مینشن کر رہی ہوں گی، آپ ان کو سرچ کریں اور پھر وہاں سے آپ گروپ پہ شیئر کریں. مشکل ہے سہرین؟ ہو جائے گا. اگر آپ کے پاس اسلام 360 ہے تو آپ ایزیلی سرچ کر سکو گے، یا کوئی اور ایپ بھی ہے تو بھی آپ سرچ کر سکو گے. ہاں جی سالار، کوئی سوال ہے سالار آپ کا؟ کوئی مشکل ہو رہی ہے؟ نہیں. صحیح سمجھ آ رہا ہے؟ میں آپ کو سمجھا پا رہی ہوں؟ کنیکٹ کر پا رہے ہو آپ؟ جی. اوکے، دیٹس گریٹ. ہاں جی، تو ہمیں صحیح مسلم کی ایک حدیث ملتی ہے. صحیح مسلم 2818 انٹرنیشنل نمبرنگ پہ دیکھیے گا صحیح مسلم میں. ٹھیک ہے سرین،
اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو لگاتار ہو، چاہے کم ہی کیوں نہ ہو. یعنی کہ اگر میں نے صرف ایک گلاس پانی پلایا تو بھی وہ اللہ دیکھ رہا ہے. اگر میں نے دن میں 2 نفل ایکسٹرا پڑھے نا تو اللہ تعالیٰ کو وہ بھی پسند ہے، لیکن وہ 2 نفل کنٹینیوسلی پڑھے جائیں، نہ کہ میں ایک دن میں 40 نفل پڑھوں اور پھر 2 دن بعد میری بیٹری ڈاؤن ہو جائے اور پھر میں 2 بھی نہ پڑھوں، ہے نا. ایک دن میں نے 40 پڑھ لی اور 2 دن بعد میں نے 2 بھی نہ پڑھے، تو یہ والا کام اچھا نہیں ہے. اس سے بہتر ہے کہ ہم چھوٹے اسٹیپ سے شروع کریں، ہم 2 نفل سے شروع کریں اور 2 سے بڑھتے بڑھتے پھر ہم جہاں تک جا سکیں وہاں جائیں. لیکن جب ہم 2 سے شروع کر رہے ہیں تو ان 2 کو کنٹینیوسلی روز ریپیٹ کریں. اڈاپٹ ریپیٹ دین گرو، اڈاپٹ ریپیٹ دین گرو. اب ان 2 نفل کی مثال ایسی ہے کہ جب میرے بچے سحری میں اٹھیں گے تو سحری کھانے سے پہلے وضو بنا کے 2 رکعت تہجد سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میں بتا رہی ہوں سحری، 2 رکعت تہجد کے نفل سے اسٹارٹ لے سکتے ہیں. وہ 2 نفل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئیں گے، لیکن یہ 2 نفل پھر روز سحری سے پہلے آپ نے پڑھنے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ زیادہ پڑھ سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، لیکن اگر آپ سٹارٹ کر رہے ہیں تو تھوڑے سے شروع کریں اور اس تھوڑے پہ قائم رہیں. حدیث نمبر ہے 2818. ٹھیک ہے، تو ہم نے چھوٹے سے شروع کرنا ہے لیکن اس کو کنٹینیو کرنا ہے، اڈاپٹ کرنا ہے پر اس کو ریپیٹڈ موڈ پہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ نہیں دینا، اور جب ہم اڈاپٹ کر کے اس کو ریپیٹ کریں گے تو ہم اسی کے ساتھ گرو ہوتے چلے جائیں گے. پھر سورۃ طلاق کی ہمیں آیت بتاتی ہے کہ جو اللہ سے ڈر اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا لیتا ہے. یعنی کہ ہم کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، یار میں یہ کیسے کروں، میں کیسے کر پاؤں گا، اس میں تو بہت محنت ہے، مجھ سے نہیں ہوگا، میں بہت چھوٹا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ایک قدم لیتا ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کی خاطر کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے راستے ہموار کر دیتے ہیں، فیسلیٹیٹ کر دیتے ہیں اس کے لیے اس کام کو. یعنی کہ ہم نے کوشش کرنی ہے اور باقی کا کام اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ ہمیں سنبھال بھی لیں گا، وہ ہمیں راستہ بھی دکھا دے گا اور وہی ہمیں منزل تک بھی پہنچائے گا. اب آج کی ایک حدیث جو کہ ہے صحیح مسلم کی، انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے 2699 ہے اور لوکل نمبرنگ کے حساب سے 6853 ہے. اب میں وہ آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں. ہاں جی، یہ رہی، اور وہ ملے گی آپ کو صحیح مسلم میں ذکر الہی، دعا، توبہ اور استغفار کا بیان. ٹھیک ہے، ذکر الہی، دعا، توبہ اور استغفار 6853 صحیح مسلم. ٹھیک ہے، کلیئر ہے سحریوں؟ حدیث کچھ یوں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کی، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کرے گا. اور جس شخص نے کسی تنگ دست کے لیے آسانی کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا. اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، یعنی کہ اس کے عیب کو چھپایا، اس کی غلطی کو کور اپ کیا، ٹھیک ہے، اور اس کی عزت بچا لی، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا. اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. یعنی کہ یہ تو گیو اینڈ ٹیک ریلیشن ہے. اگر میں کسی کے ساتھ بھلائی کر رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ میری مدد کر رہے ہیں، کانسٹنٹلی اللہ میرے ساتھ ہیں، وہ میرے ولی ہیں، میرے مولا ہیں. اور جو شخص اس راستے پہ چلتا ہے جس میں وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. تو میرے بچوں، ابھی ہم یہاں پہ علم حاصل کرنے بیٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی جنت کا راستہ آسان کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جن کو ان لوگوں میں جنتیوں میں شامل کرے. اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں لوگوں کا کوئی گروہ اکٹھا نہیں ہوتا، وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا درس و تدریس کرتے ہیں، اور پھر مگر ان پر سکینت کا نزول ہوتا ہے. اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتوں ان کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے مقربین کو جو اس کے پاس ہوتے ہیں ان کا ذکر کرتا ہے، اور جس کے عمل نے اسے خیر کے حصول میں پیچھے رکھا
اس کا نسب اسے تیز نہیں کر سکتا. یعنی کہ اب ہم یہاں اللہ کی محفل میں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قرآن کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی آسانی پیدا کرے گا، ہماری بھی ہیلپ آؤٹ کرے گا، ہے نا؟ بختاور، عمر کہاں ہے بیٹا؟ اچھا جی، اب یہ آیت کی ایکسپلینیشن یہاں پہ ختم ہوئی. اس کے پوائنٹس جو آپ نے لیے ہوں گے وہ آپ نے گروپ پہ شیئر کرنے ہیں جب بختاور آپ ہی اس آیت کو شیئر کریں گی، ٹھیک ہے؟ اب کسی کا کوئی جی سوال ہے یا پھر ہم آج کی دعا کی طرف چلیں؟ میم، وہ عمر پتہ نہیں سو رہا ہوتا ہے اس وقت شاید. چلیں ٹھیک ہے، پھر عمر کو ہم نے ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا. چلیں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج کا سیشن میں نے ریکارڈ کیا ہے کیونکہ فرسٹ سیشن تھا، تو ایسا تھا کہ لوگ بچوں، آج اسکول تھا، رمضان شروع نہیں ہوئے، روٹین بھی ویسا سیٹ نہیں ہوا، تو مشکل ہوتی ہے نا شروع میں. تو کوئی بات نہیں، آپ لوگ آئے ہیں تو آپ لوگ ایکسیپشنل ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، کوشش کر رہے ہیں، اور جو نہیں آئے ان کے لیے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانی کرے اور ان کو بھی ہم تک بھیج دے، ان کو بھی قرآن سے جوڑ دے. اچھا جی، اب کوئی سوال نہیں ہے تو ہم آج کی دعا کی طرف چلتے ہیں. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اچھا، کسی کو اس سے ریلیٹڈ سٹوری یاد ہے؟ کس کی دعا ہے؟ کس موقع پہ نازل کی؟ کس موقع پہ کس نے پڑھی تھی؟ چلیں پھر میم، آج پتہ کر لیں. یہ حضرت ہاں موسیٰ کی دعا ہے. ہاں جی، یہ حضرت موسیٰ کی دعا ہے، بالکل صحیح. سیرین، سٹوری یاد ہے؟ میم، ہاں جب حضرت موسیٰ مصر چھوڑ کے گئے تھے. ہاں جی، جب وہ مصر چھوڑ کے مدین میں جا کے انہوں نے پناہ لی تھی. ہاں جی سالار. مطلب وہ جو بادشاہ والی کہانی تھی. یہ بادشاہ والی کہانی نہیں تھی سالار، ابھی آپ کو پتہ لگے گا یہ والی کہانی کون سی تھی. ٹھیک ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایجپٹ سے گئے تھے نا مدین کی طرف، وہاں پہ یہ آیت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے بدلے انہیں بہت سارے ریوارڈز عطا کیے تھے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. دیکھتے ہیں ہم اس آیت کو. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، سورۃ القصص آیت نمبر 24. یہ آیت قرآنک دعا ہے، اسے ہم تشہد میں، ہاں جی یہ بھی کر دیجیے گا، اسے ہم تشہد میں پڑھ سکتے ہیں. اگر ایسا ہو نا تو بختاور یہیں سے اسکرین شاٹ لے لیں، اور نہیں تو آپ اپنے پاس سے کر دیجیے گا جیسے صحیح لگے. میم، اسے میں ہم نے تشہد اسکرین شاٹ لے لیا ہے. ٹھیک ہے میرا بچہ، ہم اسے تشہد میں بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آج کیسی دعا ہوئی؟ آج رمضان نہیں ہے عمر، آج رمضان نہیں ہے، لیکن ہمارا سیشن آج سے شروع ہونا تھا نا لڑکے. رمضان کل سے ہے، ہم نے ایک دن پہلے سے شروع کیا ہے. اناؤنس تو کیا تھا، پری اناؤنس. چلیں کوئی نہیں، ہم نے آج جرنل کا فرسٹ پیج کر رہے ہیں، ڈے 1 ہی کر رہے ہیں ابھی ہم. اور آپ ریکارڈنگ سے اس کی آیت کی ڈیٹیل سن کے ہمارے ساتھ پوائنٹس شیئر کر دیجیے گا تو آپ ساتھ رہیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلیں ہم جلدی سے کرتے ہیں. اچھا مجھے سورہ ملک کا بتا دیجیے گا، آج کرنی ہے یا کل سے اسٹارٹ کریں؟ کیونکہ آج کے 15 منٹ ہمارے انٹرو میں چلے گئے تھے، جیسے آپ لوگ بولیں گے ویسے کریں گے. ٹھیک ہے صحیح، سورہ ملک کل سے کریں گے. چلیں پھر عمر کہہ رہے ہیں تو عمر کی بات رکھ لیتے ہیں، سورہ ملک ہم کل اسٹارٹ کریں گے. ابھی ہم اس دعا کو دیکھتے ہیں اور پھر سیشن اینڈ کرتے ہیں. صحیح ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر تشہد میں پڑھی جا سکتی ہے کیونکہ قرآنک دعا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ایجپٹ سے مدین کی طرف گئے اور انہوں نے وہاں 2 لڑکیوں کی مدد کی. جب وہ ایجپٹ سے مدین کی طرف گئے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ان کو نہیں پتا تھا انہوں نے کہاں رہنا ہے، کیا جاب کرنی ہے، نہ کچھ کھانے کے لیے تھا، وہ تھک گئے تھے. پھر انہیں مدین ایک جگہ ہے، وہاں پہ انہوں نے جا کے پناہ لی. پھر وہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ دیکھتے ہیں کہ کنویں میں سے، ویل میں سے کچھ لوگ پانی بھر رہے ہیں، اور مطلب پانی اپنے جانوروں کو پلا رہے ہیں. اور دور 2 کھڑی لڑکیاں ہیں جو انتظار کر رہی ہیں کہ یہ جتنے آدمی حضرات ہیں وہ وہاں سے ہٹیں تو وہ اپنے جانوروں کو پانی پلائیں. وہ دیکھ رہے تھے، آبزرو کر رہے تھے. وہ گئے ان لڑکیوں کے پاس، ان سے کہا کہ لائیں میں آپ کے جانوروں کو پانی پلا دیتا ہوں. اور انہوں نے ان لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا اور انہیں واپس کر دیا. ان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا کہ وہ تھینک یو کریں گی یا کچھ دے دیں گی. وہ لڑکیاں چلی گئیں. جب وہ لڑکیاں چلی گئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس اپنی جگہ پہ آ کے بیٹھے اور اللہ سے فرمایا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر.
اللہ تعالیٰ کیا ہے اس کا ترجمہ؟ My Lord, I am truly in need of any good that you would send down to me. میرے رب جو بھی خیر تو میری طرف نازل کرے، میں اس کا سخت محتاج ہوں. یا اللہ آپ مجھے جو بھی عطا کریں گے نا، اللہ تعالیٰ جو بھی، مجھے اس کی بہت ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں کہ مجھے کیا چاہیے، ہے نا، اسی لیے اللہ تعالیٰ عطا کر دیں گے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ لڑکیاں چلی گئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے مدد کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہ جیسے سوچا بھی نہیں تھا. کچھ دیر ہوئی تو وہ لڑکیاں پلٹ کے آئیں اور کہا کہ ہمارے ابا آپ سے ملنا چاہتے ہیں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کے ابا سے ملنے گئے، یعنی کہ حضرت شعیب علیہ السلام سے ملے، تو حضرت شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی دعا کے قبول کرنے کی وجہ سے حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو معاوضہ بھی دیا. ان کی بیٹی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی ہوئی، اور وہاں پہ 9 سے 10 سال موسیٰ علیہ السلام نے جاب بھی کی. یعنی کہ اس ایک دعا کے نتیجے میں موسیٰ علیہ السلام کی لائف چینج ہو گئی، انہیں سب کچھ مل گیا. اللہ سے دعا کی تھی، اللہ پہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، وہ عطا کرے گا. تو یہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم جب بھی کسی کی مدد کریں، بنا مطلب کے مدد کریں. یہ نہ سوچیں کہ وہ ہمیں تھینک یو کہے، وہ ہماری تعریف کرے، وہ ہمیں ریٹرن میں کوئی ریٹرن گفٹ دے. ٹھیک ہے، تو جب بھی مدد کرنی ہے تو اللہ سے امید لگانی ہے، اور جب ہمیں اپنی کوئی دعا قبول کرانی ہو نا تو مدد کر دیا کریں. دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے پہلے لڑکیوں کی مدد کی، پھر دعا کی، تو ان کی دعا قبول ہوئی نا. تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اس کے بندے دوسرے بندوں کی مدد کریں. پہلے اللہ کا شکر ادا کریں کہ میرے پاس جو کچھ ہے اللہ کا شکر ہے، ناشکری نہیں کرنی. اللہ تعالیٰ میرے پاس تو یہ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو گاڑی بھی نہیں ہے، میرے پاس تو ٹوائز بھی نہیں ہے، میرے تو نمبرز بھی اچھے نہیں ہیں. نہیں، آپ وہ دیکھیں جو آپ کے پاس ہے، آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم نوٹس نہیں کرتے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے گفٹ ہیں. سب سے پہلے تو ہماری باڈی، ہماری ہیلتھ، ہمارے سینسز، یہ سب اللہ کی طرف سے گفٹ ہے. ہمارے پیرنٹس، ہمارے سبلنگز، ہمارا گھر، یہ سب اللہ کی طرف سے گفٹ ہے. ایک ایک چیز جو ابھی ہم انجوائے کر رہے ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے گفٹ ہے. تو یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کافی سے بھی زیادہ ہے. پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے جو آلریڈی ہمارے پاس ہے. پھر اگر ہم سے کوئی مسٹیک ہو جائے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے ایک غلطی ہوئی تھی، انہوں نے ایک بندے کو بچانے کے لیے دوسرے بندے پہ، اب ہم سب کو پتا ہے موسیٰ علیہ السلام بہت غصے والے تھے، تو انہوں نے جسٹ پنچ کیا تھا اور غلطی سے کوئی بندہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی. صحیح ہے، انہوں نے قصدن نہیں کیا تھا، لیکن کسی کی مدد کرتے ہوئے ان سے یہ کام انجام ہو گیا تھا. اور پھر وہ ایک الگ ایشوز ہیں، ان کو ہم کبھی اور پڑھیں گے، پوری سٹوری ہے. تو جب ہم سے کوئی غلطی ہو جائے نا تو ہمیں گلٹی فیل نہیں کرنا کہ ہم بس دنوں تک، مہینوں تک گلٹی ہو رہے ہیں کہ بھائی اب تو مجھ سے یہ ہو گیا، اب تو میری فجر کی نماز چھوٹ گئی ہے، اب تو بھائی کچھ نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا ہے. سب سے پہلے جب آنکھ کھلے تو اپنے فجر کو قضا کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے اللہ سے استغفار کرنا ہے، آپ نے چیریٹی کرنی ہے، آپ نے کسی کی مدد کرنی ہے. اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کو استغفار کے ذریعے اور نیکی کا کام کر کے ریپلیس کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ اس دعا کا ایک مطلب ہم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی ہے، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، یا اللہ آپ اسے معاف کر دیں اور آپ مجھے وہ اپارچونٹی دیں کہ میں اپنی اس غلطی کو ریکور کر سکوں. یعنی کہ آپ مجھے نیکی کا موقع دیں، میں اس پہ عمل کروں گا. آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے نیکی کا موقع دیں، میں ریپلیس کرنا چاہتا ہوں. ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ پلیز کل فجر میں میری آنکھ کھول دیجیے گا. اللہ تعالیٰ میں نے ماما بابا سے بدتمیزی کر لی ہے، اللہ پاک میں بہت گلٹی ہوں، اس کی ریپلیسمنٹ کریں. دوسرے دن ماما بابا کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں اور آئندہ بدتمیزی نہ کریں. ہے نا، ہو سکتا ہے نا، پاسبل ہے. ہو سکے تو آپ ماما کے لیے ایک چاکلیٹ لے کر آ جائیں، ماما کو سوری کریں، پراپر وے میں سوری کریں، ماما بھی خوش ہو جائیں گی. ماما کی ہیلپ کر دیں. ہاں جی سلاد. مجھے تو یہ موسیٰ علیہ السلام جو جس دن اس دن وہ مارا تھا ان کا، مجھے تو یہ پتا ہے پہلے سے. میں نے یہ کارٹون میں دیکھا ہوا ہے. واہ ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے. اب یہ والی دعا بھی یاد کر لیجیے گا سالار، ٹھیک ہے؟ تو آپ اسے پڑھ سکتے ہیں نا. پھر اب آپ کو پتا ہے نا کہ اس سٹوری سے ریلیٹڈ ہے یہ دعا. اوکے جی پتا تو ہے. یہ دعا
ہاں جی، یہ دعا کرنے سے ہمیں بہت ساری چیزیں مل سکتی ہیں. نیو اسٹارٹ مل سکتا ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نیو لائف ملی تھی، نیو اسٹارٹ دعا ملا تھا. کیا ہے؟ کون سی دعا؟ مجھے تو دعا یہ والی سنی رب نہیں. میوٹ کریں سالار، آپ کی آواز ہو رہی ہے بیٹا. ربی انی ربی نی لما لما انزلت الی من خیر فقیر. انزلت الیہم افیر. الیہ من خیر فقیر. ماما آپ کو پڑھا دیں گی نا تو آپ پڑھ لیں گے آرام سے، ٹھیک ہے؟ ورنہ آپ مجھے ہاں ورنہ آپ مجھے میسج کیجیے گا تو میں آپ کو پڑھا دوں گی، ٹھیک ہے؟ اور بختاور آپ ہی ابھی گروپ پہ شیئر کر دیں گی تو آپ کو مل جائے گی، اور جرنل بھی شیئر کر دیا تو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، پرنٹ کروا لیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. اب ہمیں اس دعا سے کیا کیا پوائنٹس ملے؟ کسی کی مدد کرنی ہے سیلف لیسلی، ہیلپ سیلف لیسلی. اپنی ویکنیسز کو ایکسپٹ کرتے ہوئے اور اپنی ضرورتوں کو اللہ کے آگے رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں بے بس ہوں، مجھ سے نہیں ہو رہا. I failed. آپ میری مدد کر دیں، میں کمزور ہوں. I need you. اور اللہ سے دل سے مانگیں، یقین کے ساتھ مانگیں اور دعا کریں نیکی کے بعد، تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا ضرور قبول کریں گے. ہیلپ سیلف لیسلی، accept weakness, accept your own weakness and needs before Allah. Ask by heart. یقین، توکل اور نیکی کے بعد دعا کرنا. ٹھیک ہے؟ یہ ہو گئی ہماری آج کی آیت اور آج کی دعا. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کل کہ آپ نے اپنی آج کی نمازوں میں کون سی تسبیح ایسی ہے جو ایڈ کرنی ہے. لائک ابھی آپ کی کون سی اذان ہوگی؟ عصر کی ہوگی میرے خیال سے نا. تو آج عصر سے لے کے کل عصر تک ایسی کون سی تسبیح ہے جو آپ ہر نماز میں پڑھیں گے؟ لائک سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ. کون سی تسبیح ایسی ہے جو آپ نے اپنی نمازوں میں ایڈ کرنی ہے، اور ان 5 نمازوں میں جو آج سے لے کے کل تک آئیں گی ان میں آپ نے سے ریپیٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے؟ اور لاسٹ پارٹ ہے ڈے 1 کا الحمدللہ فار. آپ کن کن چیزوں کے لیے الحمدللہ فیل کرتے ہو اپنے پاس لکھو، اور چاہو تو گروپ پہ شیئر کرو. ٹھیک ہے؟ جن جن چیزوں کے لیے آپ الحمدللہ فیل کرتے ہو، آپ کی آئیز، آپ کے ایئرز، آپ کی لسننگ، آپ کی آواز، وائس، آپ کا اسکول، آپ کے فرینڈز، آپ کے پیرنٹس، کچھ بھی ایکس وائی زی، تو آپ نے یہ یہاں لکھنا ہے الحمدللہ فار واٹ. آپ نے یہاں لسٹ بنانی ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنی تسبیح لکھنی ہے، اور پھر اس پورے پیج پہ جتنا آپ نے کام کیا اس کو گروپ پہ شیئر کرنا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.